السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا ہوا رکھے۔ اسکیری ٹیلز میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ یہاں آپ کو سچی کہانیاں سننے کو ملیں گی، تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی اس کہانی کی طرف، جس کا عنوان ہے سنسان حویلی کا راز۔ رات کے اندھیرے میں جب ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے، تب کچھ ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو انسان کے دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ کچھ ٹوٹنے کی، کسی کے چیخنے کی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی حویلی کی جہاں جانے والا کبھی واپس نہیں آیا۔ لاہور کے ایک دور دراز گاؤں میں ایک پرانی ٹوٹی پھوٹی خستہ حال حویلی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں کوئی نہیں رہتا، لیکن رات کو وہاں روشنی جلتی تھی، کوئی چلتا نظر آتا تھا، اور کبھی کبھی چیخوں کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ گاؤں والے اس جگہ سے دور رہتے تھے، کوئی بھی وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، کیونکہ انجام سب کو معلوم تھا۔ ایک دن 4 دوست، علی، حمزہ، بلال اور زین، آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ خوفناک بھوتوں کی باتیں، جو اکثر دوستوں اور کزنز کے گروپ میں عام ہیں۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، یہ سب فضول باتیں ہیں، بھوت ووت کچھ نہیں ہوتا۔ حمزہ نے کہا، اگر ہمت ہے تو آج رات حویلی میں جا کر دکھاؤ۔ چیلنج طے ہو گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آج رات حویلی جائیں گے۔ رات کے تقریباً 12 بجے جب انہوں نے حویلی میں داخلے کا سوچا تو ایک خوفناک منظر ان کے سامنے تھا۔ حویلی پوری آب و تاب سے سنسان جگہ پر اندھیرے میں ایسے کھڑی تھی جیسے انہیں کہہ رہی ہو کہ یہاں کچھ خطرناک ہے، کچھ اندیکھا، خوفزدہ کر دینے والا۔ چاروں دوستوں نے ہمت پکڑی اور چاروں دوست حویلی کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ دروازہ خود بخود چٹرررر کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ کچھ دیر بعد بلال نے دھیمی آواز میں کہا، یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، بہتر ہوگا کہ ہم چیلنج بھول جاتے ہیں اور واپس چلتے ہیں۔ لیکن علی نے کہا، نہیں، جب یہاں تک آ گئے ہیں تو اندر بھی جائیں گے، چلو اندر۔ اسی کے ساتھ باقی سب کو بھی حوصلہ ہوا اور وہ سب بھی علی کے ساتھ اندر چل پڑے۔ اندر عجیب سا ماحول تھا۔ حویلی میں ہر طرف جالے لگے ہوئے تھے، ہوا میں عجیب سی بدبو تھی، اور کافی بلب جل بجھ رہے تھے۔ اچانک ایک دروازہ زور سے بند ہوا۔ چاروں بہت گھبرا گئے۔ انہیں اپنے دھڑکن اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ زین نے گھبراتے ہوئے کہا، یہ کس نے کیا؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ جب وہ تھوڑا آگے بڑھے تو انہیں ایک جھلک دکھائی دی۔ ایک کمرے سے ایک روشنی نظر آ رہی تھی، اور ایسا لگتا تھا اس کمرے میں
کوئی باتیں کر رہا ہے۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ اس کمرے کی طرف بڑھے اور دروازہ آہستہ آہستہ کھولا۔ اندر انہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد اسی کمرے میں انہیں ایک کرسی پر بیٹھی ایک عورت نظر آئی۔ اس عورت کا منہ ان کی طرف نہیں تھا، لیکن اس کے لمبے سیاہ بال نظر آ رہے تھے۔ حمزہ نے آواز دی، کون ہے وہاں؟ اچانک وہ عورت کھڑی ہو گئی اور آہستہ سے ان کی طرف مڑی۔ اس کا چہرہ نظر آیا۔ وہ چہرہ انسانی نہیں تھا۔ وہ چاروں اس عورت کو دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے بہت مشکل سے اس عورت کا سامنا کیا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ زور سے چیختے ہوئے بولی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ چاروں دوست بہت ڈر گئے اور وہاں سے چیختے ہوئے باہر کی طرف بھاگے۔ باہر کی طرف بھاگتے ہوئے انہیں یہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کب سے بھاگ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی ہے یا پیچھے رہ گیا۔ جب وہ دوست کافی دیر بعد بھاگتے ہوئے حویلی سے باہر نکلے، ان کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ انہوں نے سکون کا سانس لیا کہ آخرکار وہ حویلی سے باہر ہیں، لیکن جب ان کے ہوش بحال ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ علی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ بلال نے کہا، ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے، ہمیں دوبارہ اندر جانا ہوگا اور اسے اپنے ساتھ لانا ہوگا۔ باقی دوستوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، لیکن وہ جانتے تھے کہ اندر جانا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے، کیونکہ اندر وہ خوفزدہ بوڑھی عورت اب بھی موجود ہے۔ بہرحال انہوں نے ہمت کی اور علی کا سوچتے ہوئے وہ واپس حویلی کے اندر چلے گئے۔ وہاں انہوں نے علی کی تلاش شروع کی۔ وہ علی کو آوازیں دے رہے تھے، علی کو ہر کمرے میں ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ دوبارہ اس کمرے کے پاس پہنچے جہاں انہیں وہ عورت نظر آئی، لیکن نہ وہاں پر وہ عورت تھی اور نہ ہی علی کا کوئی نام و نشان نظر آ رہا تھا۔ وہ علی کو آوازیں دیتے ہوئے آگے بڑھے، علی کہاں ہو؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں لینے واپس بھاگنے لگے۔ اچانک وہی عورت ان کے سامنے آ گئی۔ اس نے کہا، میں اس حویلی کی مالک ہوں اور جو بھی یہاں آتا ہے یہیں کا ہو کے رہ جاتا ہے، اسے میرے ساتھ رہنا ہوگا، میں تمہیں واپس نہیں جانے دوں گی۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے حویلی کے باہر 3 لاشیں دیکھیں، علی، حمزہ اور بلال، لیکن زین کہیں نہیں ملا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی زین کی آواز حویلی سے آتی ہے، ہمیں بچاؤ، ہمیں یہاں سے باہر نکالو، کوئی ہماری مدد کرو۔ اور رات کو یہ آوازیں بہت زیادہ خوفناک ہوتی ہیں، لیکن زین انہیں کبھی نظر نہیں آیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔
اسی طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نیو ہارریبل سٹوری کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔